اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ہم اسلامی اقتصادی نظام کو مطالعہ کریں تو میرے خیال میں اس کے دو اہم ایلیمنٹس جو ہیں وہ ڈیفائن کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ والا ایلیمنٹ ہے کہ جو بزنسز سے، کاروباروں سے اور بینکنگ سے اور لونز یعنی ادھار کا جو ہے اس سے ڈیل کرتا ہے، اور ایک میجر ایلیمنٹ جو ہے وہ جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس سے، اور غریبوں کو اپ لفٹ کرنے میں اور غریبوں اور امیروں کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پورا کمپوننٹ اور سسٹم دیتا ہے۔ اور جو پاکستان جیسے ممالک میں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پروجیکٹس آج کل چل رہے ہیں وہ اسلامی اقتصادی نظام کے اوپر نہیں چل رہے، وہ زیادہ تر این جی اوز کے ماڈل کے اوپر چل رہے ہیں۔ اور این جی او کا ماڈل جو ہے وہ ویسٹرن ماڈل ہے، اس میں یقیناً اچھائیاں ہیں کچھ، لیکن وہ بالکل وہ میچ نہیں کرتا ہمارے اسلامی نظام کے حوالے سے۔ تو ہمیں شدت سے ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں جو اسلامی نظام ہمیں دیتا ہے اس کو اچھا مطالعہ کر کے کرنٹ جو ہماری ورلڈ کا سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے دیکھیں کہ کس طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج والی جو ٹاک ہے اس میں میں صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر جو ہے اس کو سینٹر بنا کے، مرکز بنا کے، میں ذرا این جی اوز اور ہمارا جو اسلامی سماجی اقتصادی نظام ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ والی انفارمیشن جو ہے یہ میں نے ایک ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی ہے۔ تو اس کے مطابق اس سال کا جو صدقہ فطر ہے وہ 170 روپے فی کس سے لے کے 2800 روپے فی کس تک ہے۔ تو چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کمیونٹی میں وہ ایوریج یا بلو ایوریج ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امیر جو ہیں وہ نسبتاً کم ہوتے ہیں، تو ہم کہہ لیتے ہیں کہ زیادہ تر بندے جو ہیں وہ 500 سے 1500 کی رینج میں جو ہے وہ فطرہ دے رہے ہوں گے فی کس۔ تو ہم اس کی اوسط نکال لیتے ہیں کہ پاکستان میں فی کس جن کے پاس وسائل ہیں وہ 1000 روپیہ اس وقت اس موقع کے اوپر صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ اب یہ نظام جو ہے یہ بذات خود ایک بہت اعلیٰ مثال ہے کہ اسلام ہمیں کیسے اپنا سماجی اقتصادی ڈیولپمنٹ اور پارٹیسپیشن کے لیے انکریج کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے عید جیسے ایک اچھے اور اہم موقع سے پہلے یہ ہمارے اوپر واجب کی گئی ہے یہ صدقہ دینا، اور اس واسطے ہے ہمارے لیے کہ اس سے جو کمیونٹی میں غریب ہیں وہ عید کے موقع پہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں، اور پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد بھی ان کے پاس کچھ بچ بھی جائے گا، بلکہ کافی کچھ بچ جائے گا۔ اور جو میرے دوست احباب جو ہیں وہ امریکہ کینیڈا وغیرہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں، انہیں پتہ ہے کہ ان ملکوں میں بھی کرسمس وغیرہ سے پہلے جو تھینکس گیونگ سے پہلے جو ہے وہ فوڈ بینکس جو ہیں فوڈ ریزنگ کیمپینز چلاتے ہیں۔ تو وہ جو این جی اوز ان ملکوں میں کام کر رہی ہیں وہ بہت بہتر ہیں پاکستان جیسے ملکوں میں این جی اوز کی نسبت، کیونکہ یہ کمیونٹی بیسڈ این جی اوز ہوتی ہیں ان ملکوں میں، لیکن پھر بھی وہ میچ نہیں کر سکتی کیونکہ اسلام جو ہے کچھ چیزوں کو اس معاملے میں کمیونٹی ایونٹ بنا دیتا ہے، کمیونٹی رسپانسبلٹی بنا دیتا ہے۔ اب ذرا مختصراً جو ہے وہ آپ کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں چند پوائنٹ جو این جی اوز اور اسلامی سماجی اقتصادی نظام میں جو فرق ہے۔ مجھے این جی اوز کا اچھے طریقے سے علم ہے کیونکہ آج سے 25-30 سال پہلے میں این جی اوز کچھ کے ساتھ میرے تھوڑے سے روابط تھے، مجھے خود موقع ملے کہ میں این جی او بنا بھی سکتا تھا، مجھے انکریج بھی کیا گیا کہ میں این جی او بناؤں، لیکن میرا اس طرف رجحان نہیں تھا۔ یہاں کینیڈا وغیرہ میں بھی چونکہ ہمارے علاقوں میں جہاں بھی رہو وہاں این جی اوز ہوتی ہیں تو میں ان کی کارکردگی دیکھتا رہتا ہوں، اور جہاں تک اسلامی سماجی اقتصادی نظام کا تعلق ہے تو وہ کہیں بھی اپلائیڈ نہیں ہے، یہ میں صرف جو ہے مطالعے کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں کر رہا ہوں۔ تو این جی اوز جو ہے وہ اس میں پاکستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پیسہ جو ہے وہ غیر مسلموں کا آ رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی این جی او لے لیں جو باہر کی این جی اوز ہیں، اور پاکستان میں
80%، 70% این جی اوز جو ہیں وہ باہر سے پیسہ لے رہی ہیں، تو وہ زیادہ تر وہ پیسہ جو ہے وہ کرسچینز اور جیوز دے رہے ہیں ادارے، اور ان کو ڈونیشنز بھی کرسچینز اور جیوز سے مل رہے ہوتے ہیں. تو اس واسطے وہ تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سی ویلیوز، کون سی اقدار جو ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں، یا ان کی سوچ کیا ہے. دوسرا جو این جی اوز کا پاکستان جیسے ممالک میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دور سے کام کرتی ہیں، یعنی دفتر ان کا پنڈی اسلام آباد میں ہوگا اور کام ان کا کسی دیہات میں ہو رہا ہوگا، تو وہ بہت سارا جو ہے وہ ادھر ہی دفتروں میں بیٹھ کے میٹنگز کے ذریعے کام کر رہے ہوں گے. ہفتے میں ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ سائٹ کے اوپر چکر لگا لے گا ان میں سے کوئی، یا 2 دفعہ چکر لگا لے گا. تو وہ جو سماجی کنیکشن ہے وہ وہاں نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو امپلائی ہوں گے اس این جی او میں، وہ کوئی جو ہے وہ سرگودا کا ہوگا، کوئی لاہور کا ہوگا، کوئی ملتان کا ہوگا. کام جو ہے انہوں نے کہیں ضلع اٹک میں شروع کیا ہوا ہوگا، تو وہ کوئی سماجی کنیکشن خاص نہیں ہوگا. تیسری جو بات ہے، چونکہ پاکستان جیسے ممالک میں این جی اوز جو ہیں، اور میں پاکستان جیسے ممالک کا ذکر اس واسطے کر رہا ہوں کہ کینیڈا امریکہ میں این جی اوز جو ہیں وہ دیہاتوں میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، اس واسطے ان کا سماجی کنیکشن ہوتا ہے. لیکن پاکستان جیسے ممالک میں چونکہ این جی اوز جو ہیں وہ ذرا فاصلے سے کام کر رہی ہوتے ہیں، ان کے اوور ہیڈ خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، مہنگے شہروں میں انہوں نے لیے ہوتے ہیں دفتر، پھر انہوں نے گاڑیاں لی ہوتی ہیں، تو وہ 20-30% جو بھی ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے وہ ان کے اپنے دفتروں کے اوپر ہی وہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر بیچ میں وہ ایسی این جی او ہے کہ تھوڑا بہت غبن بھی ہو رہا ہے، تو وہ بیسیکلی وہ 50% بھی کمیونٹی تک پیسہ نہیں پہنچ رہا ہوتا. اس کے مقابلے میں اگر ہم اسلامی سماجی جو اقتصادی نظام ہے اس کو دیکھیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ وہ اسلامی سسٹم کے تحت بن رہا ہوگا، تو اس میں سارے کا سارا پیسہ اسلامی نظام کا آ رہا ہوگا اور اس مسلمانوں سے ہی آ رہا ہوگا، اور ہمیں یہ فکر نہیں ہوگی کہ بھئی ہمیں کوئی ہمارے دماغوں کے ساتھ تو کوئی نہیں کھیل رہا، یا ہماری سوچ کے ساتھ تو کوئی نہیں کھیل رہا. دوسری جو ہے وہ اسلامی سماجی اقتصادی نظام جو ہے میری سمجھ کے مطابق بہت فوکسڈ ہے سماج کے اوپر. وہ چاہتا ہے کہ ہر کمیونٹی یہ کام کرے اور یہ رسپانسبلٹیز لے، ہر قصبہ لے، ہر تحصیل لے، ہر گاؤں لے، ہر جو یونٹ ہے، وارڈز ہیں جو بڑے شہروں کے، تاکہ وہ لوگ ادھر ان کا ایک کنیکشن ہو، ایک رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہو، ایک دوسرے کی کریڈیبلٹی کا پتہ ہو، تو وہ ایک آٹومیٹیکلی اس میں ایک فوکس آ جاتا ہے. تیسرا جو ہے، چونکہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ اسلامی نظام ہے، جو بندے اس کے چلا رہے ہوں گے وہ اسلامی اقدار کو اچھے طریقے سے فالو بھی کر رہے ہوں گے، تو اس واسطے غبن تو ہونے کے کم چانسز ہوں گے، بلکہ بہت ہی کم ہونے چاہیے، نہ ہی ہونے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ اوور ہیڈ خرچہ جو ہے جو اسلامی نظام ہے وہ بہت کم ہے، بلکہ بیشتر صورتوں میں اوور ہیڈ خرچہ ہے ہی نہیں اگر وہ صحیح طریقے سے سماجی سیٹ اپ بنا دیا جائے تو. اب آتا ہوں میں واپس جو ہے وہ جو بات کر رہا تھا میں صدقہ فطر یا زکوٰۃ فطر کے حوالے سے. مثال لیں کہ ایک قصبہ ہے یا ایک یونٹ ہے پاپولیشن کا کہ اس کی 20,000 آبادی ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ اس میں 5% ایسے ہیں شخص کہ جو جن کے اوپر یہ صدقہ نہیں لگتا کیونکہ ان کے پاس اپنا کھانا پکانے کے وسائل نہیں ہیں. تو وہ 1000 بندہ بنتا ہے، 5% تو 1000 بندہ نکل گیا، باقی رہ گیا 19,000 بندہ. تو پہلی سلائیڈ میں جو میں نے کہا تھا کہ اگر 1000 کی بھی ہم اوسط لگائیں تو 19,000 بندہ جب فی کا 1000 روپے دے گا تو اس کمیونٹی میں کے لیے 1,90,00,000 روپیہ اکٹھا ہو جائے گا. اب جس وقت 1,90,00,000 روپیہ اکٹھا ہوا ہے تو وہ بیسیکلی ان 1000 افراد کے لیے ہے کہ جن کا چولہا نہیں جل رہا تھا. فی کس آپ کو، یعنی فی کس جس بندے کا چولہا نہیں چل رہا تھا، 19,000 روپیہ اس کے لیے اس کمیونٹی نے ایک موقع کے اوپر صرف ایک صدقے کے ذریعے ریز کر لیے ہیں. اور یہ جو ہے ہم سگریٹ اور باقی وائی فائی اور وہ نہیں ڈالیں، صرف اگر ہم کھانے پینے کا خرچہ ڈالیں تو یہ ایک بندے کے لیے 3 مہینے کا خرچہ ہے.
اگر کم بھی پیسے اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس میں تھوڑا زیادہ امیر بندے نہیں تھے قصبے میں، پھر بھی 2 مہینے کا اس کا خرچہ جو ہے بندے کا، ایک بندے کا، یا اگر 5 بندوں کا کنبہ ہے تو ظاہر ہے 5 ٹائم اس کو پیسے ملیں گے، تو وہ ایک کنبے کا یعنی 2 مہینے کا ہم نے کھانے پینے کا خرچہ جو ہے وہ ایک موقع پہ اکٹھا کر لیا۔ اور چونکہ اس میں کوئی اوور ہیڈ خرچہ تو ہے نہیں، کوئی دفتر کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور صرف آپ کو جو ہے وہ کہیں بھی آپ ایک مسجد کے ساتھ ایک حجرے میں یہ کھانا پینے کی چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں جو ڈونیشن آ رہی ہیں، اور پھر وہاں سے وہی جو مسجد میں آتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں انہی میں سے ایک بندے کچھ اکٹھے ہو کے تو وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جو ضرورت پڑتی ہے، جس چیز کو ضرورت پڑتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ رمضان میں بہت سارے بندے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، ان کا اگر جو وہ کفارہ ہے وہ بھی اس میں پیسہ شامل ہو جائے۔ بہت سارے بندے ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں رمضان میں، اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ خیرات دیتے ہیں، ان کا پیسہ بھی اکٹھا ہو جائے، تو صرف رمضان کے مہینے میں اس پاپولیشن کے لیے، اس میں جو غریب تھے، ان کا 4 مہینے کا جو ہے وہ پورا آٹے دال کا جو ہے وہ بندوبست ہو جائے گا۔ یہ چیزیں سمجھنا اور کمیونٹی میں ان کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم پاکستان کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کا حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اس حوالے سے میں کوشش جاری رکھوں گا، اپنے ویڈیو لیکچرز بھی آ رہے ہیں، ساتھ ہی میں نے فیس بک کے اوپر بھی ایک گروپ اب بنایا ہے، تو اس گروپ کو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو آپ اس کا وہ جو ایڈریس ہے وہ اس سلائڈ کے اوپر ڈال دیا ہے۔ الٹیمیٹلی میرا ایم یہی ہے کہ جو کمیونٹی لیول کے اوپر جو بھی اسلامک پرنسپلز کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں اس کو کیا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، آگے بھی پلیز شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔